صلی اللہ سیدنا محمد کی آخری کلامنا۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کا بیٹھنا شب جمعہ میں مبارک کرے۔ وہ کہتے ہیں نا ڈبل ڈپ پروگرام ہے، یہ تو کئی گنا ڈپ ہو گیا ہے کہ ایک تو ذی الحج رات، ذی الحج کی رات جو شب قدر کے برابر جس کا اجر ہے اس کی ایک ایک عبادت کا، اور رات کی عبادت ویسے بھی بڑی افضل ہے، اور روزے داروں کی افطاری کے بعد اور فرض نماز کے بعد بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اور دیس پردیس میں بیٹھے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ 40 سے زیادہ جماعت جہاں بیٹھی ہوتی ہے اس کی آمین پہ، کیونکہ وہ پردیسیوں کی جماعت ہے نا۔ ہم میں سے کوئی کہاں کہاں سے ہے، پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، ٹرکی، انگلینڈ، کہاں کہاں سے ہمارے ساتھ تھی، امریکہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے پردیسی ہیں۔ اللہ کریم ان سب کی آمین کو قبول فرما لے، اور آج ہم جو بات کرنے جائیں اس میں تاثیر ڈال دے۔ آپ کو پتہ ہے ذی الحج کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ رب العالمین جس کی کوئی افورڈیبلٹی ہے وہ پلیز اپنی قربانیوں کا بندوبست کرے، کیونکہ اب بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ اب تو ہمارے پاس صرف 4 دن رہ گئے ہیں، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی قربانیوں سے بری ذمہ ہو جائیے، جو افورڈ کر سکتا ہے، جتنے حصے افورڈ کر سکتا ہے۔ بار بار یہ کوشچنس کیے جاتے ہیں کہ گھر کا ایک بندہ جو دے رہا ہے، دیکھیں روٹی تو سارے کھاتے ہیں، ریونیو کینیڈا سے سارے چیک وصول کرتے ہیں، بچہ بوڑھا جوان، لیکن جب قربانی دینے کی باری آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں ایک دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، جتنے افراد کماتے ہیں وہ سب دیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ یعنی رحمت للعالمین ہے، لیکن کتنی وعید ہے بات میں۔ اور ویسے بھی اگر قربانی کے دن گزر گئے غفلت میں، قربانی نہیں کر سکے، تو اس کے بعد وہ پیسے صدقہ خیرات غریبوں میں کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے قربانی کی قیمت کو صدقہ کرنا ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے کوئی کہے کہ میں نماز فرض ہے، نماز میں پڑھ لیتا ہوں تو میرا روزہ ہو جائے گا، یا میں روزے رکھ لیتی ہوں تو میرا حج ہو جائے گا، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ جس کام کے لیے جو عبادت جس طرح سے جس شکل میں اللہ نے فرض کی واجب کی وہ ایسے ہی ادا کرنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح صحیح عمل کرنے والا بنا لے، اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ زندگی کی تو ہم روز ہی بات کرتے ہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں کہ جی ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ حل ہو جائیں، وہ حل ہو جائیں۔ یہ ساری زندگی کی دوڑ ہے، جب تک زندہ ہیں جب تک ہمیں ہمارے مسائل بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ حیات بعد از ممات، یہ جو اصل حیاتی شروع ہوگی نا مرنے کے بعد، وہاں ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا بیتنا ہے، اور وہ جو چلے گئے ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق تو ہمیں پتہ ہیں، جو ہر جگہ دہرائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے پانی کا انتظام کریں، ان کے لیے صدقات کریں، خیرات کریں، سڑکیں بنائیں، سرائیں بنوائیں، واٹر فلٹر لگوائیں، سب کچھ کریں، لیکن ان کے اور بھی بڑے حقوق ہیں جن کی طرف دھیان دینا ضروری ہے، کیونکہ آف اینڈ آن قبرستان میں سے میرا گزر ہوتا ہے۔ اگر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بندہ صورت ملک یا ان کے لیے کوئی ہدیہ ذکر کر دے تو آپ اپنا آخرت کا گھر دیکھ لیتا ہے نا، اس کو ذرا عقل ٹھکانے آ جاتی ہے کہ یہ جو کھڑی مٹی ہے نا، اب جو بھاگتی پھر رہی ہے، یہ کچھ دنوں بعد یہاں پڑی مٹی ہو جائے گی اور دھول مٹی کا ایک ڈھیر بن جائے گی۔ وہ ہمیں آخرت کا گھر یاد کراتے ہیں۔ یہ جو قبرستان جانا ہے یہ وہاں موت کی یاد دہانی ہے، اور اسپیشلی ہم خواتین کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم اتنے جنجالوں میں پڑی رہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تیاری کا موقع نہ ملے۔ اب جو چلے گئے ہیں، جب قبرستان جانا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ جا کے بہت سی چیزیں ایسی ہائی لائٹ اور پاپ اپ ہوتی ہیں جو عام حالات میں بندوں کے ذہن میں نہیں ہوتی، اور ان کی طرف دھیان دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں، پاکستان میں یا بیک ہوم میں، انڈیا میں، جہاں بھی ہوں وہاں مسلمان ملک ہے، جنازے کا اعلان ہوتا ہے، بچے بوڑھے جوان سارے بھاگ کے جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک تو خبر نہیں ہوتی، خبر ہو بھی تو ہر ایک کے جاب کے ٹائمنگز اتنے، یعنی وہ بزی اسکیجول ہے کہ کوئی جاب پہ ہے، یعنی موسٹلی لوگ روزی روٹی پہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو جنازہ بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے یہاں رہتے ہوئے 30 سال سے ایک جنازہ نہیں پڑھا، جبکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو شخص جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھے اس کے لیے 1 قیرات اجر ہے،
اور جو اس کے دفن کرنے تک موجود رہے، یعنی مسجد میں جنازہ بھی پڑھا، جنازہ گاہ میں، پھر قبرستان بھی گیا، اس کے لیے 2 قیرات اجر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قرات کی مقدار کیا ہے، یعنی یہ کون سی یعنی ویٹ کا کون سا پیمانہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 پہاڑوں کی مانند، یعنی 1 قرات 1 پہاڑ کا اجر ہے۔ تو ہمارے بچے، ہمارے میاں بھی اس اجر سے محروم تو نہیں رہ رہے؟ اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہم واٹس ایپ پہ میسج دیکھتے ہیں کہ فلاں مسجد میں جنازہ ہے، ہم کوئی نوٹس ہی نہیں لیتے۔ یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے کہ اگر بستی میں سے کوئی ایک شخص جنازہ اٹینڈ کر لیتا ہے تو وہ فرض کفایہ ہے، سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے بچے اس اجر سے محروم رہ گئے، ہمارے میاں، اور پتہ چلا کہ ہم نے خود جنازہ ہم بن گئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس وقت ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جنازے کی 3 سے زیادہ صفیں ہوں، لیکن جب ہم دوسروں کی صفوں میں شامل نہیں ہیں تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا نا۔ اگر سارے ہی لوگ جنازے سے اس طرح دوری اختیار کر لیں گے، تو اس لیے پلیز میرے سمیت ہم سب اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، مردوں کو جنازے کے لیے ریڈی کریں۔ ہوتا یہ کہ خواتین تو دھڑا دھڑ مسجد میں جا کے جنازے میں شامل ہو رہی ہوتی ہیں، گروپ کے گروپ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جن پہ واجب ہے وہ جاتے نہیں ہیں۔ لہٰذا پلیز اپنے مردوں کو اس بات پہ قائل کریں، گھائل کریں، کیونکہ قبرستان میں جانا، قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہمیں اپنی موت یاد دلاتا ہے، چاہے کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ ہمیں کم از کم یہ سنت پوری کرنی ہے، اور یہاں کینیڈا میں یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اب جو جنازہ پڑھنے جاتے ہیں وہاں بھی بہت بچوں کو بتانا اور سکھانا ہے کہ پاک صاف ہونا، باوضو ہونا۔ وہ سمجھتے ہیں جوتے پہنے ہوئے ہم قبر پہ نماز دعا میں شامل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بغیر وضو کے بھی جا سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جنازے کے ٹائم پہ کوئی بچہ بیٹا دور سے آیا ہے اور وہ بغیر وضو کے دوڑتا ہوا جنازے کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اگر ہم نے زندگی میں یہ نہ چیزیں سکھائیں تو ہمارے جنازوں میں بھی خدا نخواستہ وہ ایسے ہی شامل ہوں گے۔ لہٰذا اس بات پہ ان ملکوں میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں، وہاں یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ مردہ جو جانے والا ہے اس کا بڑا حق ہے۔ زندوں کے حق تو ڈر کے مارے قبول کر لیتے ہیں بچے کہ اماں غصہ ہو جائے گی، وہاں جانا پڑے گا، اماں نے نہیں چھوڑنا۔ لیکن اب پتہ ہے اماں تو مٹی کا ڈھیر بن رہی ہے، اور شیطان کی چالیں اور جالیں تو بڑی مضبوط ہیں۔ لہٰذا بچوں کو بتانا ہے کہ جنازے میں جانے کے لیے نیت کرنا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، 70 ڈھانپنا ہے، اور پاک صاف ہونا ہے، جوتوں میں بھی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، اور یعنی ہر حال میں شریک ہونا ہے۔ اور اس کا طریقہ آسان ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں، خود سکھائیں، کیونکہ پاکستان میں تو ایک بچے جاتے رہتے ہیں، 4 تکبیریں پڑھنی ہیں، یہاں کیونکہ بچے جاتے نہیں، ان کو نہیں آتا۔ پہلی تکبیر پہ جب اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے تو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، دوسری تکبیر پہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ دونوں نماز کی چیزیں ہیں نا، اول کی اور آخر کی، یہ تو بچوں کو یاد ہو جائیں گی۔ تیسری تکبیر پہ میت کے لیے دعا پڑھنی، اور وہ دعا بچوں کو یاد کرانی ہے، اور تیسری تکبیر پر سلام پھیر دینا ہے۔ یہ چھوٹا سا ہے، لیکن یہ ہم اپنے بچوں کو اگر مائیں نہیں سکھائیں گی تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ اب کچھ مسائل اور بھی ہیں جو قبرستان جانے پہ، جس کی وجہ سے مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے میں نے اس ٹاپک میں میرا دل کیا کہ ہم بات کریں، کہ پوچھا جاتا ہے کہ یہاں نان مسلم اور مسلمز کا قبرستان ایک ہے۔ اب ہم جب قبرستان جاتے ہیں یا قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا ہم سلام کر سکتے ہیں؟ جی بالکل سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو، تم میں سے جو مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، آپ ہم سے پہلے جانے والے ہو، ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں۔ ہم اللہ کریم سے اپنی بھی اور آپ کی بھی اور امت کی بخشش چاہتے ہیں۔ اس دعا کے اندر ہی اللہ پاک نے ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے کہ آپ میں سے جو مومن مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نان مسلم ساتھ ہمارے دفن ہیں، لیکن ہم سلام کن کو کر رہے ہیں؟ ہم سلام مسلمانوں کو کر رہے ہیں، جو مسلمان میتیں ہیں ہم ان کو سلام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات پہ پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ قبرستان کے پاس سے بھی آپ ڈرائیو کرتے گزر رہی ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمسلمات سلام کر کے گزرنا ہے۔ وہ قبر والے جو ہمارے اسلام کے انتظار میں ہیں کہ اتنے مومن گزر رہے ہیں، گاڑیوں میں میوزک آن ہے، اور
اپنی گپوں میں پتہ ہی نہیں ہے پاس قبرستان ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیں قبرستان آ گیا، اب خاموشی اور سلام کرنے کے بعد سورت فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتے ہوئے آگے جانا ہے. اب بچوں میں قبرستان کی رسپیکٹ آئے گی. وہ اسے عام کوئی کھیل کھلونا نہیں سمجھیں گے جیسے سڑک کے آس پاس اور ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بھی ایک ہے. یہ نہیں ہے. کل ہم بھی یہاں سوئے ہوں گے، یہ ہماری بھی آرام گاہ بننے والی ہے. لہٰذا اگر آج ہم بچوں کو یہ رسپیکٹ نہیں سکھائیں گے، دیکھیں اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ مردے کے ساتھ کتنی لاڑیاں ہوتی ہیں. نلاؤ دلاؤ، سفید کپڑے پیراہن، خوشبوئیں لگاؤ، کندھوں پہ اٹھاؤ، ڈولی میں بٹھاؤ اور جا کے اندر اپنے پیارے قبر میں اتریں اور پیار کے ساتھ اس کو زمین میں رکھو اور زمین مٹی کا حصہ مٹی میں دفن کر دو. اب اگر ہم یہ رسپیکٹ ان قبروں اور قبر والوں کی بچوں کو نہیں سکھائیں گے یا ہم خود نہیں سیکھیں گے تو پھر اگلی نسلیں کہاں جا کے کھڑی ہوں گی؟ یہ چیزیں ان اسکولوں میں تو کوئی نہیں سکھائے گا نا. اور جب ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، بچوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اور قرب قیامت میں وقت کی برکت ختم ہوتی جا رہی ہے. دوسری چیز جو میں نے نوٹس کی وہ یہ ہے کہ قبرستان کے اندر اب لوگ قبرستان میں موجود ہیں، کوئی جنازہ ہے یا جو بھی ہے ویسے گئے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، فوراً گاڑی سے جائے نماز نکالا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. قبرستان میں نماز پڑھنے سے سخت منع کیا گیا ہے کہ ساری طرف قبریں ہیں، آپ کا رخ قبر کی طرف ہو رہا ہے. وہاں تو کوئی ایسی جگہ نہیں، چاروں طرف قبریں ہیں. آپ کی نیت بے شک نہیں ہے لیکن قبرستان پہ نماز نہیں پڑھیں گے. آپ قبرستان سے باہر نکل کے کہیں بھی سڑک کنارے جہاں بھی آپ نے پڑھنی آپ پڑھیں، قبرستان میں نماز نہیں پڑھیں. اب ایک اور بات کہ یہاں پہ کیونکہ جنازہ ظہر میں ہوتا ہے، رات کو جنازے نہیں ہوتے، فجر میں جنازے نہیں ہوتے. اگر تو مردہ جانے والا 10 بجے سے پہلے فوت ہوا ہے، ہاسپٹل سے اطلاع آئی ہے، مسجد کو انفارم کیا ہے، تو وہ ارینج کر لیتے ہیں اسی دن کی زور کا، ورنہ پھر اگلے دن کی زور تک کا انتظار کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں کا سیٹ اپ ہے، ایسا ہی ہے کہ زور کے بعد جنازہ ہوگا 99%. اب ہوتا یہ ہے کہ جاب سے روزگار سے لوگ جنازہ اٹینڈ کرنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بندے کے دوست احباب رشتہ دار جو بھی ہیں، بریک لی، مڈل آف دا ڈے جنازہ اٹینڈ کیا. اب گھر والوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بیچارے لنچ بریک میں یہاں آئے ہیں، ان میں مسلم بھی ہیں نان مسلم بھی ہیں، کنڈولنس لوگ کرنے آئے ہیں، کھڑے ہیں. جو نان مسلم ہے وہ ایک سائڈ پہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب گھر والوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو کچھ کھلایا پلایا جائے، فوڈ پیک، پانی کی بوتلیں، جوسز. اسی وقت مردے کو دفنایا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی سہارا چاہ رہا ہے. گھر والوں کو وہاں ذکر اذکار کرنے اتنی دیر جتنی دیر کے اونٹ کو ذبح کر کے بانٹا جائے، 5-6 گھنٹے تک وہاں ذکر اذکار کرنے ہیں. وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، فوڈ باکسز سب کو دیے جا رہے ہیں، لوگ گپے لگا رہے ہیں، جوسز دیے جا رہے ہیں، ٹولیاں بن کے کھڑی ہو گئی ہیں، جاب کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو لگتا ہے جیسے کوئی پارٹی ہو رہی ہے. آپ ہمیں نہیں پتا کہ زمین کے اندر جو بھی پیوند خاک ہوا ہے اس پہ کیا بیت رہی ہے. وہ ہماری مدد کو پکار رہا ہے. اسے صدقہ جاریہ چاہیے، کیونکہ جب آخری قدموں کی چاپ وہ سنے گا نا، نکلے گی قبرستان سے، تو فرشتے اس کو آ کے بٹھا لیں گے کہ ہاں جی بولو. وہ کتنے مشکل سوال ہیں، اس کی کتنی تیاری ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اس وقت قبروں کے اوپر یہ پارٹی کا سما، یہ کون سی مہمانداری ہو رہی ہے، یہ کون سا انٹرٹینمنٹ کا ایک، کیونکہ یہ رواج بن جائے گا. اگر اس کو اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، تو یہ عمومی بات ہو جائے گی. شروع کرنے والے میں بڑا اخلاص ہے، ہمیں نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن جو یہ صورت اختیار کرے گا، کچھ دنوں بعد بریانیوں کی ٹرے آنے لگ جائیں گی، پھر پہلے پانی کی بوتلیں آئی تھیں، پھر جوسز، پھر ساتھ فوڈ پیک آنے لگے ہیں. اب وہ آہستہ آہستہ ہوگا کہ ایتھے ہی کھاؤ تو بس آرام نال موجاں کرو، اور وہاں گپیں لگ رہی ہیں. لہٰذا پلیز اس چیز کو ڈسکریج کریں اور مناسب لباس بچوں کو سکھائیں کہ جب وہ قبرستان میں جائیں تو کوئی مناسب لباس پہنیں. ہوتا یہ ہے کہ ویکینڈ پہ جب گزر ہو قبرستان میں سے، تو بچے بوڑھے اکا دکا 10,000 قبریں ہیں تو
3 फैमिलीज नजर आ जाएंगी, अगर बहुत ज्यादा नजर आए तो 3 फैमिलीज। ये वो सोए हुए हैं जिनके बगैर हमें एक दिन चैन नहीं था, जिनकी शक्लें देखे बगैर। आज वो हमारे प्यारे सोए हुए हैं, लेकिन हम इतने मसरूफ हैं कि हमें होश ही नहीं है, हमें याद ही नहीं है कि जिस घर में हम रह रहे हैं उसकी बुनियादों में इनका खून पसीना है। जो डिग्रियां जिनके बलबूतों पे हम लाखों डॉलर कमा रहे हैं एनुअली, वो वो इनके खून पसीने, इनके पाँव के नाखूनों तक जोर लगा है, तो जब ये डिग्रियां हमारे हाथ आई हैं। लेकिन किसी को कोई याद नहीं है। देखें, बहुओं का तो कोई बेचारी बच्चियों का मसला ही नहीं है, उनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। बेटे भूल जाते हैं। कोई बुजुर्ग थे ना, तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, भूल तो सारे ही जाते हैं, लेकिन मुझे जरा देर से भूलना। अगर हम बच्चों को ये चीजें नहीं सिखाएंगे, अब वहां पे क्या हो रहा होता है कि बच्चे जो है ना, पोतियां पोते, वो कब्रों के ऊपर कूद रहे होते हैं। जो थोड़े टीनेजर हैं वो वीडियोस बना रहे होते हैं, सेल्फीज बना रहे होते हैं। और जो जरा होशोवास वाले हैं, उनकी स्कर्टें किधर को उड़ रही होती हैं हवा में, और जुल्फें कहाँ उड़ रही होती हैं, और जूतों समेत लॉन्ग शूज पहने कब्रों के ऊपर से दंदनाते फिर रहे हैं। ये कौन सी अब्बा जी और अम्मा जी से मुलाकात होने लगी है? अब्बा जी और अम्मा जी पास ये तो सोचे कि कब्र में उनका बन क्या रहा होगा कि मैं अपने पीछे ये नंग तड़ंग उम्मत छोड़ के आई हूँ। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को हमें ये बताना है कि कब्रिस्तान के कोई प्रोटोकॉल है। हमने उन्हें दुनिया के प्रोटोकॉल तो सिखाए कि ग्रेजुएशन में जाना है तो यूं तैयार होना है, तो प्राम में जाना है तो यूं तैयार होना है, तो शादी में जाना है तो ऐसे ड्रेसअप होना है, बेबी शावर में जाना है तो यूं करना है, तो पता नहीं क्या क्या वेडिंग शावर और क्या ड्रामे हैं, वो हमने सारे तरीके उनको सिखाए हैं। उन्हें ये होता है कि दिस ड्रेस, इट्स नॉट गोज विद दैट। लेकिन ये नहीं बताया कि कब्रिस्तान के लिए कौन सा लिबास पहन के जाना है। वो पार्टी होती है कि आज कब्रिस्तान जाना है, मजा आएगा, वापसी पे लंच करेंगे, वहां थोड़ा सा खुली हवा में कूदेंगे, हंसेंगे। तो प्लीज, ये अगर हम नहीं सिखाएंगे तो ये बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। अब मुझे पता है यहाँ बच्चियां जॉब करती हैं, वो जॉब से आते आते उनका ड्रेस प्रॉपर नहीं होता, उन्हें कब्रिस्तान जाना है, तो बेटा एक अबाया या एक चादर, एक ओढ़नी अपनी गाड़ी में नहीं रखी जा सकती? ये जो 2 मरले की गाड़ी है, जिसका इतना बड़ा ट्रंक है, क्या उसमें एक अबाया नहीं रखा जा सकता पैक करके, कि अगर कब्रिस्तान या मस्जिद जाना हो तो उसको ऊपर से पहन लिया जाए? फिर अब हमारी कब्रें कैसी हैं कि हमारी कब्रों पे कत्बे जमीन के ऊपर नंबर लगा हुआ है, ठीक है, नाम और नंबर लगा हुआ है। अब होता ये है कि हमें ये है कि बस किसी तरह हम कत्बे के ऊपर कलमा लिखा ले, कलमा होगा तो कब्र वाले की बख्शिश हो जाएगी। देखिए, कलमा उसके दिल में होगा तो बख्शिश होगी, कतबे पे लिखने से बख्शिश नहीं होगी। अब वो कतबा जमीन के ऊपर है, और हर कोई जूतों समेत उस कलमे के ऊपर से गुजर रहा है, सूरत इखलास के ऊपर से गुजर रहा है, अल्लाह अकबर, या अल्लाह या मोहम्मद, वो उसके ऊपर से गुजर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाँव रख के लोग गुजर रहे हैं। क्यों क्यों आप ऊपर आप ये सब कुछ लिखवाते हैं? आयतें लिखी हुई हैं कुरान की। और हद तो ये है कि एक कब्रिस्तान में, उसमें ज्यादातर ईरानी हमारी बहन भाइयों की कब्रें थी, हर कतबे के ऊपर, अगर वो खातून है या मर्द है, उसकी पिक्चर बनी हुई है, उसका, वो पूरी गिटार पकड़ा हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है, नाम सारे मुसलमानों वाले हैं, वो तस्वीरें बनी। देखिए, तस्वीर बनाना तो वैसे ही इस्लाम में मना है। जिस जिस घर में तस्वीर हो, रहमत का फरिश्ता नहीं आता, जिस घर में कुत्ता हो, रहमत का फरिश्ता नहीं आता। कुजा ये है कि वो हम अपनी कब्रों के ऊपर फोटो लगाई हुई है। अब जो ही कोई फादर्स डे, मदर्स डे आया है, तो हर कब्र के पास उस कब्र वाले की पसंदीदा चीज पड़ी हुई मिलेगी। जी, अब्बा जी को काफी पसंद थी तो जंबो काफी वहां पड़ी हुई है, गिटार सराहने पड़ा हुआ है, अब्बा जी को गिटार पसंद था। उससे मुझे एक चीज और भी पता चली कि अगर जिंदगी में जो हमारे करतूत होंगे ना, मरने के बाद हमारे सराहने वो ही नजर आएंगे। ये रब का निजाम है। यानी ये फादर्स डे और मदर्स डे पे, ये बहन भाइयों, भाई बच्चे जो मिलने जाते हैं, वो कब्रों के ऊपर अब्बा जी और अम्मा जी की पसंदीदा चीजें रख के आते हैं। शराब की बोतलें कब्र के ऊपर मैंने खुद देखी हैं पड़ी हुई। खुदा के वास्ते, मुझे नहीं पता वो नॉन मुस्लिम होंगे, यकीनन, मैं, मुझे पूरा यकीन और गुमान है। लेकिन ये देखें कि इससे इशारा क्या मिलता है, जो काम हम जिंदगी में करेंगे, मरने के बाद जो फसल बोई है वही काटेंगे।
لہٰذا یہ تربیت ہمیں اپنے بچوں کی کرنی ہے اپنے کتبے کے اوپر. ہمیں جو کچھ لکھنا ہے ہم اپنی زندگی میں اپنے بچے کو بتا دیں کہ بھئی یہ لکھنا ہے. اس کے اوپر غزلیں لکھیں. زندگی میں ابا جی کو پانی کا گلاس نہیں دیا، اولڈ ہاؤس میں ڈالا ہوا تھا، سینئر ہاؤس میں پڑے ہوئے تھے، کبھی کوئی ان کو فون نہیں کرتا تھا. جب وہ مر گئے ہیں تو ابا جی کے نام کی غزل لکھی ہوئی ہے پیچھے پوری. کیا آپ نہیں ہے تو لگتا ہے جہان روٹ گیا ہے. ابھی جو زندہ ہیں ان کی ہم قدردانی کریں. ابھی جو ہمارے پاس ہیں ان سے ہم کچھ کھٹی کمائی کر لیں. یہ بڑی جلدی پردیسی ہو جاتے ہیں اور یہ پھر یہ کبھی واپس نہیں آتے اور بتاتے بھی نہیں ہیں. چپکے سے جیسے خاموشی سے پڑے ہوتے ہیں نا کسی صوفے پہ، کسی گھر کی کرسی پہ، کسی اپنے کمرے میں پورا دن نہ نکلیں. پتا مجھے چلا کچھ دن پہلے کہ ابا جی کمرے سے نہیں نکلے پورا دن اور کسی نے نوٹس نہیں کیا اور ابا جی وہاں ختم ہو گئے ہوئے تھے. دروازہ توڑ کے نکالا گیا کیونکہ ابا جی کی کوئی اہمیت نہیں تھی نا، ان کا کھانے پہ انتظار نہیں کیا جاتا تھا. اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ صبح ہر ایک نے اٹھ کے ان کو سلام کرنے جانا ہے. اتنی بے وقتی. اور پھر مرنے کے بعد ہم جشن مناتے ہیں فادرز ڈے اور مدرز ڈے اور ان کی قبروں پہ جا کے جھنڈے اور پھول اور ٹوکریاں رکھتے ہیں. اندر کے پھولوں کی فکر کریں ان کے. باہر کے گلدستے اور پھولوں کی چادریں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اندر کے پھول کیا ہیں؟ ہمارے اچھے کرتوت، ہمارا ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننا، ہمارا با اخلاق ہونا، ہمارا پراپر ڈریس پہننا، ہمارا ان کے نام کے صدقے کرنا، پانی کے بندوبست کرنا، سڑکیں بنانا، ڈسپینسریاں بنانا، غریبوں کی چپکے سے سفید پوش رشتہ داروں کی مدد کرنا. یہ صدقہ جاریاں ہیں. ایسے چراغاں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کے قبرستان، یہاں کے قبرستان تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کرے کہ اندر بھی ایسے ہی گرین اور سرسبز اور پھولوں سے لدے ہوئے ہوں. لیکن جو پاکستان میں ہمارے بڑوں کے قبرستان ہیں ان کی ذمہ داری کبھی ہم نے قبول کی کہ ہم ان کی صفائی کا ہی کوئی بندوبست کروا دیں؟ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوئی بندہ ہائر کر لیں جو ہمارے بڑوں، دادی، دادا، نانی، نانا کے قبرستانوں کی صفائی کرے، گھاس کاٹے. ہم کہتے تو ہیں کہ یہاں کے قبرستان بڑے حسین ہیں، پاکستان کے تو جنگل بنے ہوئے ہیں، کھوتے پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کھوتوں کو بھگانے کا کسی نے بندوبست کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے جانے والوں کا کوئی حق ادا کیا ہے کہ ہم اس قبرستان کی کوئی باؤنڈری بنا لیں، کوئی تار ہی اس کے ارد گرد لگ جائے، کوئی اس میں جنازہ گاہ ہی بن جائے، کوئی اس میں پھولوں کی کیاریاں لگ جائیں، کچھ اس میں بینچز لگ جائیں؟ اتنا کیچڑ ہوتا ہے کہ قبر تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اور قبر تک پہنچ جائیں تو بیٹھنا کہاں پہ ہے؟ کوئی ایسا سسٹم کہ وہاں کوئی پانی کا بندوبست ہو جائے، کوئی نل کا کنواں لگ جائے، کوئی مستقل بندہ ہائر کر لیا جائے جو گارڈنر کے طور پہ اس کی کھیتی باڑی کرے، اس کو سنوارے بنائے. وہاں پہ جانور پھر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کتے، بلیاں، نشئی، چور، ڈاکو اور جادوگر جو ان قبروں میں انڈے کچے توڑ کے اور ان پہ جادو کرتے ہیں کہ لوگوں میں بے اولادیاں آ جائیں. جو ینگ بچوں کی قبروں میں کیا کچھ گل کھلاتے ہیں. ہر طرح کا جادو قبرستان اس کی اماج گاہ بنا ہوا ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے پیاروں کی ان قبروں کا بندوبست کرے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم یہاں خوبصورت قبرستانوں میں سو جائیں گے. وہ جو ہمارے پیارے جن کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، ہمیں ان کی قبروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ قبروں پہ چراغاں کریں، ٹینٹ لگائیں، نہیں. اور پیسے دے کہ کسی کو نہیں کہنا کہ اس پہ ہمارے ابا جی کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن ختم کرو. یہ بھی ایک بڑا رواج چل پڑا ہے کہ اما جی فوت ہوں تو ہم نے بندہ ہائر کیا جو وہاں قرآن پڑھتا ہے. ہاں وہ بڑے دل سے پڑھ رہا ہوگا. ہم اپنے بچوں کو جنازہ پڑھنا سکھائیں. مولانا صاحب تو روز ہی جنازے پڑھاتے ہیں. جو ماں آگے تابوت میں پڑی ہے مولانا صاحب کی نہیں ہے. مولانا صاحب کے لیے وہ ایک جنازہ ہے. ان کی نیت پہ شک نہیں ہے لیکن ان کی ایک ڈیوٹی ہے. اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، وہ کر رہے ہیں، اللہ ان سے قبول کرے. لیکن جس کی ماں مری ہے جب وہ کھڑا ہو کے اس کے لیے دعا مانگے گا کہ یہ وہ تابوت پہ پڑی ہے جو میرے لیے راتوں کو جاگتی تھی، جو میرے لیے گرم گرم کھانے کا بندوبست کرتی تھی، میری لانڈریاں، میرے بیڈ روم کلیننگ، یہ وہ ماں پڑی ہے. جس طرح وہ گڑ گڑا کے مانگے گا کوئی نہیں مانگے گا. آج یہ رواج ختم ہو گیا ہے. آج سے پہلے تک یہ مولانا صاحب صرف جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ہمارے بڑوں میں کیا تھا، اولادیں جنازہ پڑھاتی تھی. یہ سکھایا جاتا تھا بچوں کو. جانور ذبح کرنا سکھایا جاتا تھا. قربانی اپنے ہاتھ سے کی جاتی تھی. نکاح خود پڑھاتا تھا، باپ بیٹی کا نکاح خود پڑھاتا تھا.
اب ہم نے یہ ساری چیزیں، ویسے ہم کہتے ہیں ہم تسبیحاں بڑی کرتے ہیں، 1.25 ہم اس کا کر لیا، 1.25 ہم اس کا کر لیا، لیکن جہاں تک ہمیں اپنی نسلوں کی ٹریننگ کی فکر ہے، ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا۔ لہٰذا ایسے پلیٹ فارمز پہ جب ہم ایسے بیٹھتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس بات کا نوٹس کرنا ہوگا کہ ہم نے اگلی نسلوں کے لیے تربیت کیا کرنی ہے، کیسی کرنی ہے۔ ہم باقی ساری تو چیزیں دیکھتے ہیں، دیکھیں یہاں ہم نے کوئی گھر بک کرایا ہو اور ہم ایک ایک اس کی اینٹ دیکھیں گے کہ بلڈر کہاں تک پہنچا ہے، سب کانٹریکٹر آئے ہوئے ہیں کہ نہیں، ماربل ہماری چوائس کا لگا ہے کہ نہیں، فنش صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم روز اس کی وزٹ کریں گے۔ یہ ہمارے گھر قبرستان ریڈی ہیں جہاں ہمیں جانا ہے، اور ہم وہاں جلدی جانے والے ہیں، اور ایسا کہ ہمیشہ سوئیں گے، اور وہ جو زمین ہے نا وہ ہمیں جپھی ڈالے گی، وہ ہمارے گلے ملے گی۔ زمین ملتی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ زمین ہر ایک کو بھیجتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس کی جپھی تو لینی ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے۔ قبروں کو، شکر الحمدللہ سب کو پتہ ہے، پختہ نہیں کرنا، پتہ ہے زمین کے برابر رکھنا ہے۔ صرف وہی مٹی جو زمین کو کھود کے نکالی جاتی ہے نا، صرف وہی مٹی اس قبر کے اوپر ڈالنی ہے، باہر سے کوئی مٹی لا کے نہیں ڈالنی۔ اور یہ جو قبروں کی زیارت ہے نا، کہتے ہیں کہ اس کی اجازت، دیکھیں یہ عبرت اور نصیحت ہے، عبرت اور نصیحت ہے۔ اور دوسرا جو وہاں پہ مردے پڑے ہیں نا، ان کے لیے ہم سلام کا بندوبست کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جب قبرستان جا رہے ہو نا، اپنے بچوں سے، جو آپ کے ساتھ میاں بچے ہیں، ان سے کہا کریں کہ دیکھیں آج ہم قبرستان جائیں گے، چلیں ابھی سے کلمہ شروع کرتے ہیں، سورۃ فاتحہ کا ورد کرتے ہیں، تاکہ ہم کوئی ہدیے، کوئی گفٹ لے کے جائیں۔ ہم ان کو ملنے جا رہے ہیں نا، ان کے لیے جب دنیا میں کسی کو ملنے جاتے ہیں تو گفٹ لے کے جاتے ہیں، تحفے لے کے جاتے ہیں۔ ہم اپنے پیاروں کو ملنے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ہدیے لے کے جائیں، کیونکہ ان کو اب یہی ہدیے چاہیے، ان کو اب یہی ضرورتیں ہیں۔ زیارت جو قبرستان کی کرنے والا ہے، اگر اس میں دیر کر دیں گے نا تو وہ ہم سے الگ تھلگ ہو جائے گا۔ جیسے کسی زندہ انسان سے ملاقات نہیں نہ کرتے زیادہ عرصے تک، تو وہ بھلا دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے پیاروں کو ہم سے مل کے ویسی فرحت اور راحت ملتی ہے جیسے زندوں کو ملتی ہے، ویسا ہی سرور ملتا ہے۔ ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے کہ انہیں اس تنہا گلی میں، اس تنہا سین میں، اس تنہا جنگل میں ہم اکیلے نہ چھوڑ دیں، ہم فریکوینٹ ان سے ملتے رہیں، ان سے ملتے رہیں۔ وہاں بدعتیں نہیں کرنی، لیکن ذکر اذکار کچھ نہیں کر سکتے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں، آپ قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیں گے، قرآن کا ان کو اجر ملے گا۔ تو یہ اذکار تو ہم کر سکتے ہیں نا، اور یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ اگر ہم بچوں کو نہیں سکھائیں گے، نہیں سکھائیں گے، دیکھیں سوشل میڈیا پہ انہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، یہ ہم نے سکھانی ہے۔ سوشل میڈیا انہیں یہ باتیں نہیں سکھائے گا، لیکن پہلے ہمیں خود سیکھنی ہوں گی۔ قبرستان کے پاس جاتے ہوئے ہمیں اپنے رویے، اپنے لہجے بدلنے ہوں گے کہ بیٹا قبرستان آنے والا ہے، قبرستان آنے والا ہے، دعا کے لیے ریڈی ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ یہ باتیں ریپیٹ کرنی پڑیں گی، یہ باتیں دہرانی پڑیں گی۔ اگر ہم ان باتوں کو دہرائیں گے نہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ وہاں جا کے روئیں پیٹیں، نہیں، شرعی طریقے سے قبر والوں کو سلام کرنا ہے، اذکار کرنے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کے آپ خواتین ہیں، ٹھیک ہے نا، آرام سے، اگر آپ کے پاس کوئی پراپر ڈریس نہیں ہے آپ نے پہنا ہوا تو گاڑی میں بیٹھ کے آپ ذکر اذکار کریں، لیکن وہ گھر جب ہمیں نظر آئے گا تو ہمیں ہوگا کہ یہ کتنے ہمارے پیارے جو یہاں آ کے سو چکے ہیں، ہم بھی وہاں سونے والے ہیں، ہم بھی وہاں جانے والے ہیں، تو ہم اس کے لیے ریڈی ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے ریڈی ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں ہم نے کہیں جانا ہو نا، دنیا میں اگر ہم نے کہیں جانا ہو تو ہم کیسی تیاری کرتے ہیں؟ وہاں ہم نے ایک لمبے سفر پہ جانا ہے، ایک ایسا روٹ ہے کہ جہاں پہ ہمیں جانا ہے۔ اب اس جانے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور تیاری کیسے کرنی ہے؟ اپنے آپ کو اکوپڈ کرنا ہے۔ اب جیسے قربانیاں ہیں تو ہم اپنی قربانیوں کی طرف توجہ دیں، اعمال کی طرف توجہ دیں۔ دیکھیں 5 ذی الحج ہو گئی ہے، تلبیہات تکبیرات پڑھیں، آج 5 بار ہم سورۃ قدر پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اور سورۃ فاتحہ کا عمل، شب جمعہ ہے آج اپنے 3 اعمال ضرور کرنے ہیں، اور وہ 3 اعمال کیا ہیں؟ 70 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر ہر رات اس کو 10 دفعہ ہم کم کرتے چلے جائیں گے۔
आज 70 दफ़ा सूरत फातिहा, कल फिर 60 दफ़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह 2 नफल हाजत के शब जुमा में ज़रूर पढ़ने होते हैं। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतुल कुर्सी और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास, कुल हुवल्लाह अहद। फिर दुरूद शरीफ पढ़ के ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल को हदिया करें और उसके बाद दुआ करें। 4 सूरतें अपने आईक्यू लेवल के लिए, अपनी नस्लों को ऑटिज़म से, डिमेंशिया से बचाने के लिए शब जुमा में ज़रूर पढ़नी होती हैं। अलिफ लाम मीम सजदा 21वें पारे में है, यासीन, दुखान और मुल्क, ठीक है ना। आपने अपने घर में जिल हज कार्नर बनाया हुआ है, उस पे बैठ के अपने बच्चों के साथ अज़कार करें, कम से कम आधा घंटा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। और ये जो आपको हमारे जो मैंने अभी 3 अमाल बताए ना शब जुमा के, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी जो वेबसाइट है pearlsofislam.org, उसमें शब जुमा के अमाल का फ़ोल्डर है जिसमें आपको ये सारे अमल मिल जाएंगे। हर रोज़ का रोज़ा इन दिनों रखना 1 साल के रोज़ों का अजर है और हर रात की इबादत शब कदर में बैठे हुए आप, इतना अजर है। वज़ू करते वक़्त बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर पढ़ें। वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पीने को आदत बनाएं। सूरत कौसर, मुज़म्मल, वद्दुहा, फजर इन दिनों पढ़ें। अपनी कुर्बानियों का बंदोबस्त करें इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तो आज हमारी दुआ, हम सोच रहे थे शब जुमा है इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से तो हमारे 1-2 बच्चे दुआ करा लेते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अजर मिल जाता। तो अगर हमारे पास सादियाँ हैं तो पहले वो थोड़ी सी दुआ करवा लें, फिर कुरातुलैन कराएंगी, एंड पे मैं भी दुआ करवा दूंगी ताकि अल्लाह पाक इस बैठने को हमसे कबूल फरमा ले। और अगर सादियाँ नहीं है इस वक्त तो मैं एनी से कहूँगी कि कुरातुलैन बेटे आप दुआ शुरू करवाइए और आप दिल से तवज्जो वाली दुआ करें। इस फिक्र में नहीं रहना कि फ़लाने भी करवानी है तो फ़लाने भी। शब जुमा है, हम सब तवज्जो के साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, एनी आ जाइए।
अमर पर तेरा हुक्म गालिब है या रब्बुल इज्जत, कोई पत्ता भी तेरे हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। या अल्लाह हम तेरे कमजोर और ज़ईफ बंदे, या अल्लाह करीम हम पर रहम फरमा। या अल्लाह तू ही ज़ुआफ़ा का रब है। या अल्लाह तू ही कमजोरों का, मिस्कीनों का, नादारों का रब। या अल्लाह तू रब्बुल अरबाब है। या अल्लाह तू मुसब्बिबुल असबाब है। या अल्लाह तू ही सबब बनाने वाला है, हर सबब खैर के साथ बना दे। या अल्लाह करीम जितनी भी हमारी बहनें, हमारी उस्ताद, हमारी सारे साथी यहाँ पर जमा है, जो जमा है, जो हाजिर हैं, जो गायब हैं, या अल्लाह करीम पूरी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हम इस मुबारक रात में दुआ करते हैं। या अल्लाह करीम तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह मांगने का तरीका भी नहीं, सलीका भी नहीं, बस ये मालूम है कि तू ही हमारा रब है। या अल्लाह करीम और हम तेरे अलावा किसी से नहीं मांगते और हम तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते। तू वाहिद है, तू वाहिद है, तू ही ताकत का सरचश्मा है। या अल्लाह करीम और एक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आखिरी नबी है। या अल्लाह करीम हम उनकी उम्मत में से। या अल्लाह करीम तेरा शुक्रिया, तेरी मेहरबानी कि तूने हमें उनकी उम्मत में रखा। या अल्लाह या रब्बुल इज्जत, या रब्बी करीम सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह करीम जिसकी जो भी हाजत, ख्वाहिश है, तमन्ना है, या अल्लाह करीम इस महीने में जो हाजी मौजूद हैं, या अल्लाह जो खुश नसीब हैं जिन्हें तूने अपने घर बुलाया, या अल्लाह करीम उनके लिए हम दुआ मांगते हैं। या अल्लाह करीम उनकी दुआओं पर हम आमीन कहते हैं, हम सारे नबियों की दुआओं पर आमीन कहते हैं, हम अपने उस्तादों और अपनी साथी बहनों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। या अल्लाह करीम जो आपसे मांग रहे हैं खैरें, भलाइयाँ, आफियतें, दीन की सरबुलंदी, मुसलमानों के लिए दुआएं हो रही हैं। या अल्लाह करीम पूरी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं हो रही हैं। या अल्लाह उन सब पर हम आमीन कहते हैं। या अल्लाह करीम और जो या अल्लाह करीम जिनकी जिंदगी पर ख्वाहिश नहीं और वो नहीं पहुंच सके अभी तक, जिन्हें शौक है, दीदार की तमन्ना है, या अल्लाह करीम उन सबको बुला, बार बार बुला, हज और उम्रे के लिए उनके वसाइल हो जाए। या अल्लाह करीम बस तू तेरी तरफ से या अल्लाह करीम जब हुक्म हो जाता है तो तू बुला लेता है। या अल्लाह करीम सबको बुला। या अल्लाह करीम कमजोरों और ज़ईफों पर रहम फरमा। या अल्लाह करीम जो बूढ़े हमारे वालिदैन हैं, या अल्लाह करीम उन पर रहम फरमा, उनके ऊपर अपनी नजर रहमत डाल। या अल्लाह करीम और तू फरमाता है शफकत अपने सब बंदों पर। या करीम हम तुझसे दुआ करते हैं कि तुझसे दुआ मांग के कभी कोई महरूम नहीं रहा। या अल्लाह करीम तू अता फरमाता और अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। हम सब फकीर हैं, मोहताज हैं, कमजोर हैं, हाजतमंद हैं। या अल्लाह करीम और तू बेनियाज है, बादशाह है, मालिक है, आका है, अता करने वाला है। या अल्लाह या अल्लाह या वहाब या रज़ाक, या अल्लाह या वहाब या रज़ाक, या अल्लाह या वहाब या रज़ाक। या करीम अल्लाह जितनी माएँ अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती हैं, या अल्लाह करीम उनके नसीब के लिए, या अल्लाह तो उनके बेहतरीन नसीब खोल दे। या अल्लाह करीम उन पर रिज़्क की रहमतों की बारिश कर दे। या अल्लाह जवान बच्चों को जिंदगी की बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन साथी अता फरमा। या अल्लाह दीनदार तकवे वाले साथी अता फरमा। या अल्लाह करीम जिनकी शादियां हो चुकी हैं और जिनकी गोदें अब तक नहीं आबाद हुई, अल्लाह उनको अपनी जानिब से नेक स्वाले सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद अता फरमा। या अल्लाह करीम उनकी गोदों को भर दे और हमेशा हरा भरा सरसब्ज और शादाब रख। या अल्लाह करीम जिनका एक दफा ये तजर्बा नाकाम हुआ, या अल्लाह करीम वो अकेले रह गए, वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, या अल्लाह करीम उनको दोबारा से ये खुशी अता फरमा। या अल्लाह सबके घर आबाद हो जाए। या अल्लाह कोई ऐसे अकेला तन्हा होकर डिप्रेशन का या किसी भी उलझन का शिकार ना हो। या अल्लाह सबके घरों को आबाद कर दे, घरों में चैन हो, अमन हो, सुकून हो, इत्मीनान हो। या अल्लाह करीम हमें और हमारे शौहरों को, हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को, हमारी बेटियों को, सब बच्चों को नमाज का पाबंद बना दे। या अल्लाह या रब्बुल इज्जत, या रब्बी करीम सब दीन पर चलने वाले हों। या अल्लाह करीम
हमें अपनी और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, उसे हर किस्म के बैरूनी और अंदरूनी जो भी अनासिर हैं, बुरे शरपसंद अनासिर हैं, उनसे महफूज रखे या अल्लाह करीम, और सबकी हिफाजत फरमा हर किस्म के हादसात से। हमें हमारी पूरी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल आलम इंसानियत पर रहम फरमा अल्लाह, हिफाजत फरमा, माफ भी फरमा, हमसे दरगुजर भी फरमा। या अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह करीम हमारे ऐबों पर पर्दे डाले रखना। या अल्लाह करीम तूने हमेशा पर्दे रखे हैं। या अल्लाह करीम अपनी सत्तारी की चादर से हमेशा हमें छुपाए रखा है। या करीम अल्लाह, या अल्लाहुल गयूब, या सत्तारुल गयूब, या सत्तारुल गयूब, या सत्तारुल गयूब, हमेशा हमारे पर्दा पोशी फरमाइए तूने। या करीम अल्लाह, तूने हमेशा हम पर रहम फरमाया, हमेशा हमें माफ किया, दरगुजर फरमाया। या अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं, तू हमसे राजी हो जा, हमें उन अमाल के करीब कर दे जो हमें जन्नत के करीब कर दे। हमें ऐसे बुरे दोस्तों से, हमें ऐसे बुरे अमाल से दूर रख या अल्लाह करीम जो हमें दोज़ख के करीब कर दे। या अल्लाह बस हमें अपनी खशियत अता फरमा, मरते तक दम तक हमें अपनी खशियत अता फरमा। या अल्लाह करीम हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम जो भी सदका खैरात, जो कुर्बानी के लिए सबने अपनी माली हैसियत के मुताबिक जो कुछ तेरी राह में खर्च किया, या अल्लाह वो हमारी किसी बेअदबी की वजह से, हमारी किसी रियाकारी की वजह से वो ज़ाया ना हो जाए। अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही अल्लाहुम्मा आसिना आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा व आजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन। या इलाही हमसे कबूल फरमा। या इलाही सबके रिज़्क़ में, रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह करीम अपने ही शहर में, अपने ही मुल्क में, अपने ही इलाके में आसान रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह करीम जो रिज़्क़ को ढूंढने की तलाश में निकले थे और अपनी जानों से हाथ धो बैठे, या अल्लाह करीम उनकी सबकी मग़फ़िरत फरमा दे और माफ़ फरमा। और जो भी हमारे सारे मुसलमान बहन भाई इस लम्हे तक या अल्लाह करीम तेरे पास पहुँचे हैं, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, अपनी शान रहीमी और करीमी के साथ के मामला फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त, या रब करीम जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। या अल्लाह करीम हमसे कबूल फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। बेटा हम आपकी एक एक दुआ पे आमीन कहते हैं। अल्लाह करीम आपको अजर अज़ीम शान अता फरमाए। और इस वक्त जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं जो बाद में सुनेंगी, अल्लाह करीम उन सब को ज़िंदगी से तंदरुस्ती, आफ़ियतें, बरकतें अता फरमाएँ। अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएँ, अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमाएँ, ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाएँ, अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाएँ, हर झोली भर जाए, सबको पै दर पै हज उम्रे नसीब हों, सबसे रब राज़ी हो जाए, सबकी नस्लों को आफ़ियत, सेहत, बरकतें, रहम और करम मिल जाए। और इंशाल्लाह अब हमारे साथ हमारी बच्ची सादिया अगर हैं तो वो दुआ कराएंगी इंशाल्लाह। सादिया शाम बेटे आप अपना माइक ऑन करें और ये इंग्लिश में दुआ कराएंगी क्योंकि हमारे साथ इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं तो उनके लिए भी इंशाल्लाह कबूल हो जाए। शब जुम्मा है, हमें फैज़ मिले इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا Allah, please accept this sitting from all of us. Ya Allah, it is late at night. Everyone must be exhausted after a very long day. Ya Allah, please accept this sitting from every single individual that is here who has sacrificed their time to remember you. And Ya Allah, let us make the most of these blessed 10 nights, for we really do not. We should be doing so much more. Ya Allah, forgive us. Ya Allah, forgive us. Ya Allah, forgive us. Ya Allah, cleanse our hearts. Cleanse our hearts, Ya Allah, for they think ill of everyone. For our heart finds excuses and finds the ill in other people. Ya Allah, please cleanse our hearts so we only see the good in other people. Ya Allah, protect our children from what is happening in this society. Ya Allah, we are headed into a time that will destroy the family structure if we ignore what is happening. Ya Allah, please protect our children, protect our families from this trend, from this horrendous trend. Ya Allah, please give parents the wisdom from your wisdom, the knowledge from your knowledge to raise righteous and pious children, children that are the coolness of their eyes. Ya Allah, please protect our parents, for they're getting old. As we are entering the prime of our lives, our parents are getting old, they're getting weak, they're getting frail. Please, Ya Allah, protect our parents, give them health, and never let them become dependent on anyone, Ya Allah. Protect them from disease, from the harms of this world, and Ya Allah, show mercy on them, because they showed mercy on us when we were little. Ya Allah, just a few days ago, a very large ship filled with people capsized, overturned, and at least 100 people have passed away, Ya Allah. These people left their homes searching for a better life. No one wants to leave their home unless it is absolutely impossible for them to stay there. Ya Allah, give us secure homes, give us safety, give us prosperity in the lands that we are in, so we don't have to put our children onto boats so that they can survive this world. Ya Allah, make it easy on those families who have lost providers because of this tragedy. Ya Allah, protect the Muslims of this world, for there is so much pain. Ya Allah, in this world there is so much pain. Ya Allah, protect my Palestinian brothers and sisters. Ya Allah, protect my Syrian brothers and sisters. Protect the Muslims in China who cannot even look as if they are Muslim. They're being persecuted. They're being ethnically cleansed. Their religion is being taken from them. Ya Allah, protect them. Ya Allah, protect the people of Pakistan. Ya Allah, protect those that are oppressed. And Ya Allah, open our hearts so that we can give and help as many people as possible within what you have given us, and give us more, but do not close our heart. Do not close our heart. When you give us more, open our heart so that we give more in your path and to the people that need help. Ya Allah, please protect the marriages. Ya Allah, protect
relationship of husband and wife. So many tragedies are happening. So many homes are breaking apart. Ya Allah, please protect husband and wife the the waswasa, from the whispers of the shaitan. Ya Allah, shaitan's main purpose is to break the family unit. Ya Allah, please increase the love between husband and wife so that they can raise righteous children. They can have a comfortable and peaceful life together. Ya Allah, protect us from evil eye, from black magic, from shaitan, from the evil jinnat. Ya Allah, protect us from our own thoughts that bring us harm. And Ya Allah, bring us closer to you. We spend so much time in Ramadan getting close to you, and then we forget there are other days throughout the year that are just as important, if not more important, for us to sit and remember you, for us to stay awake and remember you. Ya Allah, forgive us for not doing enough. Forgive us, Ya Allah. You give us so much, and we do nothing with it. Please forgive us, Ya Allah. Ya Allah, those women out there who are yearning for children, Ya Allah, please bless them with pious, healthy, beautiful children that are the coolness of their eyes. And Ya Allah, those mothers that have lost their children, please make it easy on them, because I cannot imagine that pain. I cannot imagine the pain of losing a child. Please, Ya Allah, make it easy on those mothers and those fathers that have lost children. And Ya Allah, forgive us for not being thankful, because you've given us everything. A home, a beautiful family, food, clothing, shelter, respect, and yet we don't thank you enough. Please, Ya Allah, forgive us and accept this dua, Ya Allah. I don't know what I did to be able to sit here and make dua like this. Please forgive me, Ya Allah, and forgive all of us. We just stay in our lives and we don't think of the bigger picture. We don't help others. We don't take the steps to become better people. We let our egos take over and ruin our relationship. Ya Allah, please let us follow the sunnah of the Prophet ﷺ so we can lead peaceful, pious lives. And Ya Allah, let us never, ever forget the life of the Prophet ﷺ. Let us learn more of his life so that we can become better people, more generous people, people that can control their anger, people that are thankful, and people that sacrifice in your path, Ya Allah. Ya Allah, forgive us. Please, Ya Allah, accept this little deed that we did tonight. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد واستغفر الله العظيم آمين آمين السلام عليكم